دور سمندر کے بیچ ایک چھوٹا سا جزیرہ تھا جہاں نیلے پانیوں اور سرسبز درختوں کے سائے میں ایک پرسکون بستی آباد تھی۔ اس بستی میں 3 دوست رہتے تھے، عاصم، فرحان اور زید۔ یہ تینوں ظاہری طور پر ایماندار ماہی گیر تھے جو دن بھر سمندر میں مچھلیاں پکڑتے اور شام کو اپنے گھروں کو لوٹتے۔ ان کے گھر والے اور پڑوسی ان کی سادگی اور محنت کی تعریفیں کرتے، لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ رات کے اندھیرے میں یہ تینوں ماہی گیروں کی کشتیوں پر سوار ہو کر دور دراز کے جزیروں پر چوری کرنے نکلتے۔ وہ زیورات، قیمتی سامان اور سکوں سے بھرے تھیلوں کو چپکے سے لوٹ کر صبح ہونے سے پہلے واپس آ جاتے۔ یہ تینوں نہ صرف چور تھے بلکہ ایک دوسرے کے وفادار دوست بھی تھے۔ ہر مشکل میں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامتے اور کبھی ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دیتے۔ ایک دن انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک بڑا ہاتھ ماریں گے جو ان کی زندگی بدل دے۔ انہوں نے سنا تھا کہ ایک قریبی جزیرے پر ایک دولت مند تاجر کا گھر ہے جہاں قیمتی موتیوں اور سونے کی اشیاء کا خزانہ ہے۔ یہ موقع ان کے لیے ایک خواب کی طرح تھا۔ تیاریوں کے بعد وہ رات کے وقت اپنی کشتی لے کر اس جزیرے کی طرف روانہ ہوئے۔ اندھیرے میں گھر کی نگرانی کی اور چپکے سے اندر داخل ہو گئے۔ وہاں انہیں ایک بڑا صندوق ملا جو موتیوں، سونے کی زنجیروں اور قیمتی پتھروں سے بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے سب کچھ ایک بڑے تھیلے میں ڈالا اور اپنی کشتی پر لوڈ کر کے واپس چل دیے، لیکن واپسی کے سفر میں ان کے دل بوجھل ہو گئے۔ اتنا قیمتی سامان گھر لے جانا آسان نہ تھا۔ اگر کوئی دیکھ لے، اشک کرے تو ان کی برسوں کی چھپی ہوئی زندگی برباد ہو جاتی۔ سوچ بچار کے بعد انہوں نے ایک ویران جزیرے پر جہاں ایک پرانا خالی گھر تھا سارا سامان چھپا دیا۔ گھر واپس آ کر سب نے ایک ہی کہانی بنائی کہ مچھلیاں پکڑنے گئے تھے مگر کچھ ہاتھ نہ آیا۔ کچھ دن بعد عاصم نے سوچا کہ وہ چھپایا ہوا سامان دیکھے گا۔ رات کے وقت وہ اس ویران جزیرے پر پہنچا اور تھیلا کھول کر موتیوں اور سونے کو گننا شروع کیا۔ کل 500 موتی اور کئی سونے کی زنجیریں تھیں۔ وہ خوشی سے سرشار تھا، لیکن اسی تھیلے میں ایک پرانا خط ملا۔ خط کھول کر پڑھا تو اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ خط ایک بوڑھی ماں نے اپنی بیٹی کے نام لکھا تھا۔ وہ لکھتی تھی کہ یہ موتی اور زیورات اس نے برسوں کی محنت سے جمع کیے تھے تاکہ اپنی بیٹی کی شادی کے لیے جہیز تیار کر سکے۔ وہ بیمار تھی اور جانتی تھی کہ اس کے پاس زیادہ وقت نہیں۔ اس نے لکھا تھا کہ یہ اس کی آخری خواہش ہے کہ اس کی بیٹی کو یہ سامان ملے تاکہ وہ عزت سے اپنا گھر بسا لے۔ عاصم کا دل لرز اٹھا، اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گیا اور اس خط کو بار بار پڑھتا رہا۔ اسے اپنی ماں کی یاد آئی جو برسوں پہلے اسے چھوڑ کر دنیا سے چلی گئی تھی۔ اس نے سوچا کہ یہ سامان لوٹانا اس کے لیے کتنا مشکل ہے، لیکن اسے رکھنا اس کے ضمیر کو اور بھی بھاری کر رہا تھا۔ وہ واپس اپنے دوستوں کے پاس گیا اور ساری بات بتائی۔ اس نے کہا، میں یہ سامان واپس کر رہا ہوں۔ یہ کسی غریب ماں کی آخری امید ہے۔ انسانیت سے بڑھ کر کچھ نہیں، اور اگر ہم نے یہ رکھا تو ہمارا ضمیر کبھی سکون نہ پائے گا۔ فرحان نے تنک کر کہا، عاصم، اگر ہم نے یہ واپس کیا تو کیا گارنٹی ہے کہ ہمیں پکڑا نہ جائے؟ ہماری ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ یہ موتی ہماری زندگی بدل سکتے ہیں۔ زید نے بھی ساتھ دیا۔ یہ قسمت نے ہمیں دیا ہے، اسے کیوں چھوڑی؟ ہم نے اس کے لیے خطرہ مول لیا تھا۔ لیکن عاصم نے سر جھٹک کر کہا، تم دونوں جو چاہو کرو، لیکن میں یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ اگر ہم نے یہ نہ لوٹایا تو ہم چور ہی رہیں گے، انسان کب بن پائیں گے؟ رات کے اندھیرے میں عاصم نے وہ تھیلا اٹھایا اور اسی جزیرے کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ اس گھر تک پہنچا جہاں سے سامان چوری کیا تھا۔ دروازے پر دستک دی تو ایک جوان لڑکی نے دروازہ کھولا۔ اس کے چہرے پر غم کے آثار تھے۔ عاصم نے ادب سے سارا سامان اس کے حوالے کیا اور خط بھی دکھایا۔ اس نے سچ بتا دیا کہ وہ خود چور تھا، لیکن اس کی ماں کا خط پڑھ کر اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ لڑکی نے حیرت سے اسے دیکھا اور پھر آنسوؤں کے ساتھ شکریہ کہا۔ اس نے بتایا کہ اس کی ماں چند ماہ پہلے وفات پا چکی تھی اور یہ سامان اس کے لیے آخری یادگار تھا۔ وہ اسے سزا دینے کے بجائے دعائیں دینے لگی۔ عاصم کا دل ہلکا ہو گیا۔ اس نے واپس اپنی بستی کا رخ کیا جہاں اس کے دوست اس کا انتظار کر رہے تھے۔ کچھ دن بعد عاصم نے اپنے دونوں دوستوں کو بتایا کہ اس نے چوری کا راستہ چھوڑ دیا ہے۔
وہ اب ایک ایماندار ماہی گیر بنے گا اور اپنی محنت سے روزی کمائے گا۔ اس کی باتوں سے متاثر ہو کر فرحان اور زید نے بھی اپنا راستہ بدلنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے مل کر ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کیا جہاں وہ مچھلیوں کے ساتھ موتیوں کی تجارت بھی کرنے لگے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ان تینوں کی ایمانداری اور محنت نے انہیں بستی میں عزت دلوائی۔ لوگ ان کی سادگی اور انسانیت کی قدر کرنے لگے۔ عاصم نے اس لڑکی سے ملاقات جاری رکھی اور ایک دن دونوں نے شادی کر لی۔ وہ جزیرہ جو کبھی ان کے رازوں کا گواہ تھا اب ان کی ایمانداری اور محبت کی کہانی کا گواہ بن گیا۔ کہانی کا سبق: انسانیت ہر حال میں مقدم ہے۔ کسی کی تکلیف پر فائدہ اٹھانا انسان کو سکون نہیں دیتا، بلکہ سچائی اور ایمانداری ہی وہ راستہ ہے جو دل کو اطمینان اور زندگی کو عزت دیتا ہے۔